बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे राज की बात करने जा रही हूँ जिसे बहुत से शोहर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर इसी मामूली सी बात के अंदर घर की मोहब्बत भी छुपी होती है, सुकून भी छुपा होता है और घर की तबाही भी छुपी होती है। आज के बयान का उन्वान है कि सुबह उठते ही बीवी की 3 चीज़ें लाजमी देखें, ज़रूर देखें, इससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। घर में दौलत की बारिश बरसेगी और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखना, सुबह का वक़्त इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असर डालता है, सुबह का वक़्त पूरे दिन पर असर डालता है। अगर सुबह मोहब्बत से शुरू हो जाए तो दिन आसान हो जाता है, अगर सुबह दुआ से शुरू हो जाए तो रिज़्क़ में बरकत आती है, और अगर सुबह के वक़्त ये अमल ना किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी में जल्द परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, दुख, दर्द आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से मर्द सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, काम की फिक्र में लगे रहते हैं, पैसों का हिसाब लगाते हैं, दुनिया की परेशानियों में पड़ जाते हैं, मगर अपनी बीवी की ये 3 चीज़ें देखना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया कि सुबह उठते ही बीवी की 2 चीज़ों पर जो लोग बोसा करते हैं, वो लोग यूँ समझें कि वो लोग अपने घर को अपने ही हाथों से जन्नत का टुकड़ा बना रहे हैं, और जो लोग अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करते वो ये नहीं जानते कि यही बीवी घर की इज्जत भी होती है, घर का सुकून भी होती है। और अगर सुबह सवेरे उठकर ये एक छोटा सा अमल किया जाए तो पूरा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी की वो कौन सी 3 चीज़ें मोहब्बत भरी निगाहों से देखनी चाहिए, जिसे देखने से घर की बरकत का दरवाज़ा भी खुलता है, घर में दौलत भी बरसती है, दौलत की बारिश बरसती है, और कामयाबी इंसान के कदम भी चूमती है। मेरे मोहतरम भाइयों, पिछले दिनों एक शख्स की मुझे कॉल आई। वो बड़े ही दर्द भरे लहजे में कहने लगा, बहन जी, यूँ लगता है जैसे मेरा घर जहन्नुम का टुकड़ा बन गया हो, यूँ लगता है जैसे मैं जीते जी जहन्नुम में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तलावत भी करता हूँ, अल्लाह का नाम भी लेता हूँ, मगर फिर भी मेरा दिल हर वक्त बेकरार रहता है, बेचैन रहता है। घर में कदम रखता हूँ तो सुकून की बजाय परेशानी मेरा इस्तकबाल करती है। वो कहने लगा, मुझे घर में कभी सुकून की सांस नसीब नहीं हुई। मेरी बीवी हर वक्त मेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती है, बात बात पर गुस्सा करती है, हर बात का जवाब तलखी से देती है, और मैं खामोश रहकर भी हार जाता हूँ। हालांकि मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ, सुबह अपने घर से बाहर निकलता हूँ, शाम को थका हारा वापस आता हूँ, मगर मेरे काम में बरकत नहीं है, मेरे माल में बरकत नहीं है। पैसा तो आता है मगर पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। तनख्वाह मिलती है तो दिल को थोड़ा हौसला होता है, मगर महीने से पहले पहले ही ख़त्म हो जाती है। कभी बच्चों की ज़रूरत सामने आ जाती है, कभी घर का खर्च सर पर आ जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, और कभी कोई ऐसा नुकसान हो जाता है कि मेरी सारी मेहनत मट्टी में मिलती हुई महसूस होती है। वो शख्स रोते हुए मुझे कहने लगा कि बहन जी, मेरी बीवी मुझसे सख्त नफरत करती है, वो मुझे देखना गवारा नहीं करती, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करती, मेरे साथ 2 मीठे बोल बोलना भी उसे बोझ लगता है, बस हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है, जैसे घर में शोहर नहीं कोई अजनबी बैठा हो। बताओ मैं अब क्या करूं? अब मैंने उसे कहा, मेरे भाई, तुम्हारी परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं है, तुम्हारी परेशानी सिर्फ बीवी की नाराज़ी नहीं है, बल्कि तुम्हारी परेशानी ये है कि तुमने बीवी के दिल का दरवाज़ा खटखटाना छोड़ दिया है। मैंने कहा, मेरे भाई, मैं तुम्हें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान सुनाती हूँ, अगर तुम इस
پر عمل کر لوگے، اگر تم نے اسے معمولی بات سمجھ کر چھوڑا نہیں بلکہ دل سے اپنا لیا، تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، تمہارے گھر کی لڑائیاں کم ہونے لگیں گی، بیوی کے لہجے میں نرمی آنے لگے گی، تمہارے مال میں برکت آئے گی، غیب سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے بھی کھولے گا، تمہارے گھر میں دولت کی بارش برسے گی، ایسی بارش برسے گی کہ تم مقدر کے سکندر بن جاؤ گے، غریبی سے امیر بن جاؤ گے اور بھکاری سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ لوگوں نے مکمل نہ سنا تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہو گے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد بس پکا یقین کر لینا کہ تمہاری زندگی بالکل ہی بدل چکی ہے، تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آمنہ نام کی ایک مسکین بچی تھی جس کی عمر صرف اور صرف 6 سال تھی کہ اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد آمنہ کا گھر تو وہی رہا مگر اس کی زندگی کا سکون جاتا رہا۔ ماں کے انتقال کے بعد باپ نے دیکھا کہ آمنہ بہت چھوٹی ہے، اکیلی ہے، ماں کے بغیر اس کی پرورش مشکل ہو جائے گی، اس لیے آمنہ کی اچھی پرورش کے لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ آمنہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو اللہ نے ایک ماں لے لی ہے تو شاید مجھے دوسری ماں دے دی ہے۔ وہ معصوم آمنہ دل میں یہی سوچتی رہی کہ اب کوئی مجھے وقت پر کھانا دے گا، میرے کپڑے سنبھالے گا، میں بیمار ہو جاؤں گی تو میرے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ مگر آمنہ نہیں جانتی تھی کہ جس عورت کو وہ ماں سمجھ رہی ہے وہی عورت ایک دن اس کے لیے آزمائش بن جائے گی۔ اب شروع میں تو سوتیلی ماں آمنہ کے ساتھ بہت اچھی رہی، اس سے نرم لہجے میں بات کرتی، کبھی اسے اپنے پاس بٹھا لیتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیتی، اور آمنہ کو لگتا کہ شاید میری زندگی میں اب بہار آ جائے گی۔ مگر جیسے ہی سوتیلی ماں کی اپنی سگی بیٹی پیدا ہوئی اسی دن سے بیچاری آمنہ پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹنے لگا۔ اب گھر میں ایک بچی مہارانی بن گئی اور دوسری بچی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ باپ صبح سویرے اٹھتا، محنت مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا، سارا دن آمنہ اور اس کی ماں کے لیے روزی روٹی کماتا، شام کو محنت کرنے کے بعد تھکا ہارا اپنے گھر میں واپس لوٹ آتا اور اسے یہ لگتا تھا کہ شاید گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن باپ کے گھر سے نکلتے ہی پورے گھر کا ماحول بدل جاتا تھا۔ سوتیلی ماں اپنی بیٹی کو تو سینے سے لگاتی، اسے پیار کرتی، اسے دیسی گھی کے نیوالے کھلاتی، مگر آمنہ کو سوکھی روٹی دینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آمنہ 8 سال کی ہو چکی تھی، وہ بچی جس کی عمر ہنسنے کھیلنے کی تھی وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ آمنہ کبھی کپڑے دھوتی، کبھی برتن مانجتی، کبھی صحن صاف کرتی، کبھی پانی بھرنے جاتی اور کبھی اپنی چھوٹی سی بہن کو سنبھالتی۔ اب اس کو خود سنبھلنے کی ضرورت تھی لیکن یہ بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالے بیٹھی تھی۔ کام کرتے کرتے جب بھی اسے اپنی سگی اور مری ہوئی ماں یاد آتی تو وہ اتنا روتی کہ اس کو ہچکی لگ جاتی، پھر آخر میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ سے کام کرنے لگ جاتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر سوتیلی ماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر دوبارہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، پھر دوبارہ وہ ماں مجھ پر غصہ کرے گی۔ آمنہ اپنے باپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا باپ سارا دن محنت کر کے تھکا ہوا گھر آتا ہے، اگر میں نے شکایت کی تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا اور سوتیلی ماں کا غصہ مجھ پر اور زیادہ نکلنے لگے گا۔ اب آمنہ کی سوتیلی بہن بھی 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ماں اپنی سگی بیٹی پر جان چھڑکتی تھی، اس کے لیے اچھا کھانا تیار کرتی، اسے صاف ستھرے کپڑے پہناتی، اسے گود میں اٹھا کر چومتی، مگر آمنہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نفرت اتر آتی تھی۔ آہستہ
آمنہ بہت زیادہ کمزور ہوتی گئی، اس کے چہرے کی رونق ختم ہونے لگی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے، آنکھوں کے نیچے سیاہی آنے لگی اور وہ ہر وقت بھوک کی وجہ سے اندر ہی اندر تڑپتی رہتی تھی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر ستیلی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، جیسے کوئی ثواب کا کام کر رہی ہو۔ ایک دن ستیلی ماں غصے میں آ کر سخت لہجے میں کہنے لگی، اے آمنہ، آج سے تم ہر حال میں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جاؤ گی، پھر انہی لکڑیوں سے آ کر چولہا جلاؤ گی۔ اگر لکڑیاں کاٹ کر نہ لائی تو پھر یاد رکھنا تم بھوک سے مر جاؤ گی، میں تمہیں سوکھی روٹی تک نہیں دوں گی، کسی صورت میں بھی روٹی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر بیچاری آمنہ مرتی کیا نہ کرتی، اس کے دل پر جیسے پتھر گر گیا ہو۔ آمنہ اندر ہی اندر رونے لگی، مگر ظالم ماں کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ آمنہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں میری بات سننے والا کوئی نہیں رہا۔ مرتی کیا نہ کرتی، ستیلی ماں کا حکم ماننا ہی پڑا۔ آج آمنہ نے ایک چھوٹی سی کلہاڑی اٹھائی، بھوکے پیٹ گھر سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے چل پڑی۔ بیچاری آمنہ چلتی بھی جا رہی تھی، روتی بھی جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد نے تڑپا ڈالا تو آمنہ کا دل اور بھی بھر آیا۔ آمنہ نے جنگل کا راستہ چھوڑا اور اپنا رخ اپنی سگی ماں کی قبر کی طرف کر لیا۔ آمنہ ماں کی قبر کی طرف چل پڑی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، ماں تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تمہارے جانے کے بعد تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے آخر کار آمنہ ماں کی قبر تک جا پہنچی۔ ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر آمنہ اپنا درد سنانے لگی، اپنے دکھ سنانے لگی، کہنے لگی، اے اماں تم مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتی؟ کاش اگر آج تم زندہ ہوتی تو مجھے اس حال میں دیکھ کر کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ اے میری ماں، تمہارے لیے سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹی آج بھی 3 دن کی بھوکی ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں ستیلی ماں نے مجھے کچھ کھانے کو نہیں دیا، کچھ نہیں کھلایا، کچھ نہیں پلایا۔ وہ اپنی بیٹی سے تو پیار کرتی ہے اور مجھ سے سخت نفرت کرتی ہے، مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی۔ میں اسی طرح کا پیار لینے کے لیے ترس گئی ہوں۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے کبھی بھی اس حال میں نہ دیکھ پاتی، اور ساتھ میں کہتی کہ جب تک لکڑیاں نہیں لے کر آؤ گی میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی۔ اتنے میں اچانک آمنہ کی نظر ماں کی قبر کے سرہانے لگے ہوئے ایک درخت پر پڑی، اور یہ انگوروں کا درخت تھا۔ آمنہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہو، کیونکہ بھوکے کو کھانے کے لیے کچھ مل چکا تھا۔ شاید اس لیے خوش ہوئی ہوگی کہ چلو آج کے دن